ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سیدو سرور محمد نور جان سیدو سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرماں مہترین و بہترین انبیاء مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں اے دوائے نخوت و ناموس ماں اے تو افلاطون و جالی نوس ماں تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کر ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شر و دین بت قدائے تصورات عشق نہ ہو تو شر و دین بت قدائے تصورات صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق اسلامی سال ختم ہوتا ہے ذوالحج کے مہینے پر، شروع ہوتا ہے محرم کے مہینے سے۔ آج ذوالحج کی 9 تاریخ ہے اور یہ آخری مہینہ ہے اس قمری کیلنڈر پر۔
اور اس کے بعد محرم آئے گا. محرم پہلا مہینہ ہے. محرم یاد دلاتا ہے امام علی مقام حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال شجاعت، حق پرستی، حق گوئی، دین سے محبت، وابستگی اور قربانی کی یاد دلاتا ہے. اور ذوالحج جد الانبیاء اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. یوں سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ ہمارا سفر زندگی بھی قربانی سے شروع ہوا اور یہ سفر ختم بھی قربانی پر ہوا. اسلام ہر دور میں قربانی چاہتا ہے، طلب کرتا ہے. یہ ایک ایسا پودا میرے نبی نے لگایا کہ جس کی آبیاری پانی سے نہیں بلکہ خون ناب کے ساتھ کی جاتی ہے. اس پودے کو خون ملتا رہے، یہ سرسبز و شاداب رہتا ہے. اس کا سایہ بھی ٹھنڈا ہے، اس کا پھل بھی میٹھا ہے. ہاں، جن لوگوں نے قدر کی وہ دنیا میں عزت پا گئے، اور جن لوگوں نے کوئی اہمیت نہ دی نہ ان کا مقام اس دنیا میں ہے اور نہ ہی آخرت میں وہ قابل ذکر لوگوں میں شامل ہوں گے. اللہ اکبر. دین اسلام ایک ایسا نظام اللہ کے پاک پیغمبر نے عطا فرمایا جس نے قافلہ انسانیت کو صرف راستہ نہیں دکھایا بلکہ منزل مقصود پر پہنچایا ہے. اگر یہ دین نہ ہو تو یہ عقل انسان کے کسی کام کی نہیں ہے جس پر ہماری بنیاد ہے. اس عقل کی وجہ سے انسان حیوانوں سے ممتاز ہوتا ہے. عقل کی وجہ سے حیوانوں سے ممتاز ہو جاتا ہے. حیوانوں میں عقل نہیں ہے، انسان میں عقل ہے، لیکن اس عقل نے بھی اس کی رہنمائی نہیں کی. اس لیے اللہ پاک نے اپنی وحی بھیجی تاکہ تیری عقل کی رہنمائی میرا پیغام اور میرا پیغمبر کرے. ورنہ اس وقت سائنس کی دنیا میں نام ہے جاپان کا، چائنا کا، عقل تو ان کے پاس بھی ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ بچھو کھا رہے ہیں، سانپ کھاتے ہیں، مینڈک کھاتے ہیں، حشرات الارض کھاتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں. کیا آپ کھانا پسند کریں گے؟ کیوں؟ یہ بھی غذا ہے، ایک ترقی یافتہ ملک کی غذا ہے، اور ان کے فریج میں لگے ہوئے ہیں، ہوٹلوں پر پک رہے ہیں، روسٹ ہو رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں. ایک مسلمان کیوں نہیں کھاتا؟ عقل ان کے پاس ہے، عقل مسلمان کے پاس بھی ہے. وہ نہیں سمجھ سکے، تو کیسے سمجھ گیا؟ تیری عقل تجھے نہیں سبق سکھا رہی، محمد عربی سکھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ ہم نے سوچا کبھی نہیں کہ میرے رسول کا مجھ پر کتنا احسان ہے. میں تو جانور تھا، جانوروں سے بدتر تھا. کوئی گدھے سے بھی گدھا ہو وہ بھی بت کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، اور میں تو بتوں کے سامنے جھکا ہوا تھا. میرے پر کرم کر دیا آمنہ کے در یتیم نے، اس نے میرے سر کو اپنے رب کے حضور جھکا کر میری عزت افزائی فرما دی. اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ طاہرین. میرے دامن میں کچھ نہیں، میں اپنے رسول کی خدمت میں پیش کروں. تو بڑا کریم ہے، تو بڑا لجپال ہے، تو محسن انسانیت ہے. باپ نے اپنے بیٹے پر احسان کیا، کسی قبیلے کے سردار نے اپنے قبیلے پر احسان کیا، کسی ملک کے رہبر نے اپنے ملک پر احسان کیا. شمس و قمر کی رفتار، ستاروں کی چال، آسمانوں کی وسعتیں، زمین کی بلند وسعتیں، آسمان
کی بلندیاں، زمین کی پستیاں، نہروں کا چلنا، دریاؤں کا بل کھا کر چلنا، سبزے کا اڑنا، پھول کا خوشبو پھیلانا، باد صبا کا چلنا، جبریل کا آنا، قرآن کا آنا، یہ سارا فیض محمد عربی کا ہے۔ مکے کے یتیم نے سارے جہان کو نواز دیا ہے، قربان جاؤں اس پر، ساری دنیا کو نواز دیا ہے، منظر پر پہنچا دیا ہے۔ تو انسان ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، سب کچھ تیرے لیے ہے۔ کیا کبھی کبھی میں شعر کہتا ہوں، سنو، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے، تو خدا کے واسطے۔ یہ سبق کس نے دیا ہے؟ ماں باپ نہیں دے سکتے، استاد نہیں دے سکتا، کون سبق دے رہا ہے؟ وہ مرشد اول سبق دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عقل والے مار کھا گئے، عقل والے مار کھا گئے۔ سبحان اللہ۔ تمہید میں زیادہ وقت نہیں لیتا، میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ آپ نے بارہا سنی ہیں، لیکن کندھے مقرر کے طور پر جی خوشبو کو ایک دفعہ تو کوئی نہیں سونگتا، پھول اگر کسی کے ہاتھ میں دیے جائے تو ایک دفعہ سونگ کر پھینک تو نہیں دے گا، بار بار سونگے گا۔ جس میں مٹھاس ہو اسے پسند کرتے ہیں جی، لیکن شرط اب یہ ہے کہ شوگر نہ ہو، تو شوگر ہو تو مٹھاس کو پسند نہیں کرتے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کو شوگر نہیں ہے جی، نہ ہم بلڈ پریشر کے شکار ہیں، کبھی جوش میں آ کر ہوش نہیں کھو بیٹھے، ہمیشہ نبی کے گیت گاتے ہیں اور دلائل کی روشنی میں گاتے ہیں۔ ہمارے مخالفین کہتے ہیں یہ موضوع روایتیں پیش کرتے ہیں، یہ قرآن نہیں پڑھتے، یہ ضعیف حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ ہاں جی، جو رسول اللہ کی شان میں حدیث ہوگی، تیرا دماغ ضعیف ہے، عقل ضعیف ہے، ایمان ضعیف ہے، تجھے ضعیف ہی نظر آئے گی۔ کوئی ضعیف حدیث اس منبر سے نہیں پیش کی گئی آج دن تک، میری تمام تقریریں بیان ریکارڈ ہیں، کوئی، میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے جو حدیثیں پیش کی ہیں کوئی ایک حدیث بھی ضعیف ثابت کر دے۔ سبحان اللہ۔ حدیثیں تم بھی پیش کرو، اللہ تمہیں جرت دے، نبی کے فضائل کی حدیثیں تم بھی پیش کرو، اپنی ایمان کو روشن کر لے۔ نبی نے تجھ پر احسان کیا ہے، یہ تو تو مانے گا نا۔ قرآن جس کو ہاتھ میں لے کر تو لوگوں کو دکھاتا ہے، یہ قرآن تجھے کس نے دیا ہے؟ میرے سوال کا جواب دے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے، کس نے تجھے کلمہ دیا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، نماز تجھے کس نے دی ہے؟ جھکتا ہے اللہ کے سامنے، کس نے تجھے جھکنے کا انداز سکھایا؟ یہ سارے کمالات، یہ ساری نعمتیں، یہ سارا دین کے تمام وسیع نظام دینے والا محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ سن لو، ہمارے دین کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا حصہ اللہ کی توحید کا ہے، دوسرا میرے نبی کی رسالت کا ہے۔ توحید کے بغیر بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، لیکن توحید رسالت کے بغیر ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہو، کلمے کا پہلا جز اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آخری جز نہ ہو۔ تجھے لا الہ الا اللہ کس نے دیا؟ تو کہے گا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ایک دوسرے فرقے کی ایک تفسیر پڑھی، اس میں انہوں نے ایک مقام پر لکھا کہ یہ تو حضور کے زمانے کی بات ہے، آج نہیں ہے۔ آیت آپ کو یاد ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اگر کوئی شخص اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، اللہ فرماتے پھر میرے نبی کے پاس آئے، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وہ ظلم کرنے والا معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، رب سے معافی مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول بھی اس کے لیے معافی مانگے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو
تو پھر وہ لوگ پائیں گے اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، راہ فرمانے والا۔ اس کا قلم کیا لکھتا ہے؟ یہ حضور کے زمانے کی بات ہے، آج نہیں، یعنی آج حضور کے پاس نہ جائیں۔ میں نے کہا تو نے کلمہ چھوڑ دیا، کلمہ چھوڑ دیا تو مسلمان کیسے؟ تو جب مسلمان نہیں تیری تفسیر کیسے؟ تو قابل اعتبار ہی نہیں رہا۔ ہم تو مسلمانوں کی علماء کی تفسیریں قابل قبول سمجھتے ہیں۔ جی آپ کے دل میں جواب موجود ہے، میں باہر نکالتا ہوں۔ ہر مومن کے سینے میں جواب موجود ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ صدر ایوب تھا کہ ہے؟ ضیاء الحق صدر تھا کہ ہے؟ جی بھٹو وزیر اعظم تھا کہ ہے؟ مشرف پرویز تھا کہ ہے؟ وہ تو ابھی تک ہے، لیکن ہے جس حال میں وہ ہے۔ جی اور محمد رسول کا کیا معنی ہے؟ ہاں جواب تیرے اندر سے نکل آیا۔ تو کہہ رہا ہے محمد آج بھی اللہ کا رسول ہے۔ ظلم کر دیا اس نے تفسیر لکھ کر، غضب کر دیا۔ نہ جانے کتنے لوگ پڑھ کر گمراہ ہوں گے کہ مولانا نے ٹھیک لکھا ہے، اتنی تفسیر قرآن کی لکھ دی۔ میں نے کہا علم کبھی ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت دیتا ہے مرشد کامل، ہدایت دیتا ہے۔ اور جو ہوئی بے مرشدہ اس کو کیا تو سمجھائے گا؟ محمد الرسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ محمد آج بھی اللہ کا رسول ہے۔ کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر؟ کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی۔ تو پھر کہہ دو سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے والا و بالا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں پہلے ستارے ڈوب گئے، لیکن یہ چونکہ ستارہ بن کر نہیں آیا، یہ سورج بن کر آیا ہے، یہ چمکنے کے لیے آیا ہے، چمکانے کے لیے آیا ہے، سراج منیر بن کر آیا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اب ابراہیم علیہ السلام کی شان کچھ سمجھ میں آئے گی کہ حضور، میرے حضور، آپ کے حضور، ہر ایک یہی کہے گا میرے حضور۔ میں کہتا ہوں تم بھی کہہ رہے ہو نا میرے حضور، نہیں تیری میری بات نہیں، سارے نبی کہہ رہے ہیں میرے حضور۔ اور جبریل سے سنو وہ کہتا ہے میرے حضور، مخلوق کو چھوڑو رب کہتا ہے میرے حضور، چاند سورج کہتے ہیں میرے حضور، تبھی ڈوبے ہوئے واپس آ گئے، تبھی دو ٹکڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور ساری کائنات میں سورج بن کر ہے، سراجم منیرا، چمکا کر رکھ دیا۔ اتنی بڑی شان والا نبی، جس نبی کی اولاد میں سے ہو اس نبی کی پھر کیا شان ہو؟ وہی ابراہیم خلیل اللہ ہے جنہیں اللہ نے عشق کی اعلیٰ منظر عطا فرمائی، اور یہ ہر ایک حصے میں نہیں آتی۔ جس کی تعریف رب خود فرما رہا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے ابراہیم کو آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کلاس میں 100 بچہ ہے، 50 بچہ ہے، جو فرسٹ آئے گا نا اخبار اس کی خبر کو شائع کرے گا، اسی کی تصویر شائع ہوگی نا، جو فیل ہو جائے ان کی نہیں۔ میں قرآن پاک کا بڑا عجیب انداز دیکھ رہا ہوں، جنہوں نے رب کی جناب میں اپنی خدمتیں پیش کی ہیں اعلیٰ درجے کی، رب نے انہیں بھی فراموش نہیں کیا، اور جن بے ایمانوں میں کفر میں انتہا کر دی ہے رب نے ان کو بھی فراموش نہیں کیا۔ ابو لہب کا ذکر تمہیں ملے گا، فرعون کا ملے گا، قارون کا ملے گا، نمرود کا ذکر ملے گا۔ یہ گویا جہالت میں یہ سپیشلسٹ ہے،
اس لیے رب نے ان کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور نیچے والوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے یہ حالات پیش کیے جاتے ہیں، ہر سال سنائے جاتے ہیں تاکہ ذوق پیدا ہو، ہم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ابھی راہیں اداس ہیں، اللہ اللہ، راہیں اداس سی پا کر کچھ حسینوں کی یاد آتی ہے۔ ابھی تک راہ اداس ہیں، دیکھ نہیں ہے کون آتا ہے۔ بڑے بڑے قافلے گزر گئے، بڑے بڑے قافلے گزر گئے، اور میں پتہ ہے کون سے؟ انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، غازی ہیں، مجاہد ہیں، عاشق ہیں، ولی ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، نقیب ہیں، نجیب ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں۔ کتنے قافلے گزر گئے، ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس راہ کو تلاش کرو، ان راہوں پر چلو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو چند باتوں سے آزمایا، اور اللہ تعریف فرماتے فَأَتَمَّهُنْ، پورا کر دکھایا۔ مثال کے طور پر، اب اتنا وقت نہیں ہے، بہت تھوڑا وقت ہے، مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ختنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ سب سے پہلے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو ختنے کا حکم دیا، اور کس عمر میں؟ 80 سال کی 80 سال کی عمر میں بوڑھے بندے خلیل پیغمبر کو حکم دیا اپنا ختنہ خود کرو۔ جی ہمیں بھی تو حکم ملتے ہیں نا، سنتے ہیں نا۔ اب ہمارے نبی خود آ کر ہمارے گھر میں ہمیں کہے، اس نے پیغام دے دیا، علماء نے پہنچا دیا۔ جی جن کو ہم خاطر میں نہیں لاتے اور معاشرے میں کوئی مقام نہیں دیتے، 1400 سال سے تیری دین کی حفاظت وہی لوگ کر رہے ہیں۔ جی اللہ اکبر اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ خود کیا، اور 86 سال کی عمر تک ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی نہیں ہوئی۔ شادی کو 2 سال گزر جائے نا تو پھر پیروں فقیروں کے دروازوں پر چکر لگانے شروع کر دیتے، جی کوئی تعویذ دیں، 2 سال ہو گئے اولاد نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 86 سال انتظار کیا ہے۔ صبر کی کوئی حد ہوتی ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کرنا پڑتا ہے نا۔ امتحان میں پاس ہونے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے میں نے ابراہیم کو آزمایا۔ اور ایک دوسری بات بھی بتا دو، یہ سفید بال سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی ہوئے، اس سے پہلے کسی کے سفید بال نہیں۔ اور جب آئینہ دیکھا تو بڑے عجیب لگے سفید بال۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ توجہ کرنا، یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمائے وقار ہے، وقار، سمجھتے ہو؟ وقار ہے، یہ مومن کا وقار ہے۔ عرض کرتے مولا کریم اگر وقار ہے اس میں پھر اضافہ فرما، پھر میرے ساری بال سفید کر لے۔ ہم سفیدوں کو ڈھانپتے ہیں، اوپر پردہ دیتے ہیں، ایسا کر تاکہ ہم جوان نظر آئیں۔ نہیں، یہ بھی مکر ہے، یہ بھی مکر ہے۔ بوڑھا پھر خضاب لگا کہ جوان بن گیا، تو جوان تو نہیں نہ بنے گا۔ اگر اس طرح بن جائے تو پھر میں تو ضرور پہلے لگا ہوں۔ نہیں، یہ سفید بال پسند ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سیاہ نہیں کیا۔ اللہ، 86 سال عمر ہو گئی، دعائیں مانگتے ہوئے رب ہب لی من الصالحین۔ یاد رکھ لو، جس کی ہاں اولاد نہ ہوتی ہو یہ دعا مانگا کرے، رب ہب لی من الصالحین۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی سوچ الگ ہے، ہماری سوچ الگ ہے۔ بچہ پیدا ہو تو کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ یہ لائق بنے، جی یہ کوئی فوج کا بڑا اعلیٰ افسر بنے، چیف آف آرمی سٹاف بنے، وہ تو نہیں نہ بن سکے گا۔ پیغمبر کی سوچ کیا ہے؟ بیٹا دے، صالح بیٹا، نیک بیٹا۔ رب نے دعا قبول فرما لی۔ 86 سال کی یا 87 سال کی عمر میں حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ، یہ 2 بیویاں تھیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت سارہ تو آپ کی چچا زاد بہن تھی، تو
اس عمر تک ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، اسرائیلی روایات میں سے ہے۔ مصر کے بادشاہ نے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، مصر کے بادشاہ نے شہزادی بطور تحفہ پیش کی، تو حضرت سارہ نے، ان کا نام ہاجرہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دیا۔ اللہ پاک نے ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کے بطن سے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر کوئی صدیاں گزر گئی، کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ آخر میں ایک پیغمبر آیا جس کے سامنے سارے پیغمبر جھک گئے، وہ تیرا اور میرا پیغمبر ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک پیغمبر آیا، ایک پیغمبر۔ یہ صدف ہے نا، صدف جب بارش برستی ہے تو وہ سطح آپ پر آ جاتی ہے منہ کھول کر اللہ کے امر سے، پھر پانی کی اس میں گرتا ہے، بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ اگر زیادہ قطرے گر جائیں وہ منہ بند کر کے پھر تہ میں چلی جاتی ہے، زیادہ قطرے گر جائیں پھر چھوٹے چھوٹے بہت سے موتی بنتے ہیں، وہ ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور جس صدف نے کیا کیا، کناز سے کام لیا، ایک قطرہ گرا، اس نے منہ بند کر لیا، یا اللہ بس میرے لیے ایک کافی ہے، وہ زمین کے چلی گئی۔ اب اس میں ایک موتی بنے گا، اسے در یتیم کہیں گے، اس موتی کی قیمت ساری کائنات نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ، سید آمنہ کی بھی کوئی اولاد نہیں، حضرت عبداللہ کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہوا، ایک ہی ہوا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں ہوا، ایک ہی نبی ہوا ہے، وہ در یتیم ہے۔ ساری کائنات اس کی ایک زلف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بھائی دور ہیں وہ لوگ، وہ نہیں ہمارے جذبات کو سمجھ سکتے، قدر نہیں کر سکتے ہمارے کیا جذبات ہیں اپنے نبی کے متعلق۔ ابو علی قلندر فرماتے ہیں، ابو علی قلندر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، عاشقانہ بات، قلندرانہ بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں گر ہدیہ زلف تو، ہدیہ ہے زلف تو، گر ملک دو عالم بدہن۔ یا رسول اللہ تیرے زلف کا ایک بال میرے پاس ہو نا، گیسو امبری کا، اور مجھے دونوں جہان دیں۔ یعلم اللہ، یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے کہ میں دونوں جہان لے کر بھی تیرا ایک بال نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے جذبات۔ تو کیا میرے نبی کو سمجھتا ہے؟ کبھی حضور کے علم پر باس ہے، کبھی حضور کے اختیارات اور قدرت پر باس ہے، کبھی حضور کے سائے کا ذکر کرتا ہے۔ تو کہہ دے کہ میرے نبی کے پسینے پاک سے خوشبو آتی تھی، ہمارا دل خوش ہو جائے گا کہ اپنے نبی کے بارے کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے نا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ننھے بیٹے کو لیا حکم الہی کے مطابق، اور انہیں وہاں جا کر چھوڑا جہاں آج کعبہ شریف آباد ہے۔ ذرا چشم تصور سے اب کعبے کو دیکھ، دلہن کی طرح سجا ہوا ہے، اور 30-40 لاکھ فرزندان توحید پروانوں کی طرح ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، جسے طواف کہتے ہیں۔ ہاں کعبہ تیرا کا مقام یہ کہاں سے آیا؟ میں تجھے تیرے طرف رخ کر کے سجدے ضرور کروں گا، تیرے غلاف کو چوموں گا، تیرے پہلو میں چھپے ہوئے حجر اسود کے بوسے ضرور لوں گا، اور تیرے مقام ابراہیم پر سجدے بھی ضرور کروں گا، لیکن میرے سوال کا جواب تو دے دے، یہ تجھے عزت عظمت کہاں سے ملی؟ کعبے کی فضاؤں سے صدا آ رہی ہے، یہ محمد عربی کا سارا فیض ہے۔ سبحان اللہ، کیوں بھائی فیض ہے کہ نہیں؟ کعبے کے حتیم میں پرنالہ گرتا ہے، اور حتیم شریف جو ہے نا وہ شمال کی طرف ہے، یہ کعبے کا ہی حصہ ہے، اس کے اندر آدمی چلا جائے سمجھ لو میں کعبے میں چلا گیا۔ پرنالہ ادھر لگا ہوا ہے، تو گویا پرنالہ کعبے کا ہاتھ ہے، تو کعبہ اپنے طواف کرنے والوں کو کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ وہ ہاتھ کا اشارہ کر کے حاجیوں کو بتاتا ہے میں تمہارا کعبہ ہوں، اور میرا کعبہ وہ ہے مدینے والا۔ سبحان اللہ۔ کیوں بھائی؟ جب سرکار نے مکہ فتح فرمایا، کعبہ شریف میں کتنے بت تھے؟
360 سبحان اللہ۔ کتنے بت تھے؟ ایک بت ہی نحوست کے لیے کافی ہوتا ہے، بے برکتی کے لیے، شرک کے لیے ایک بت چھوٹا ہی ہو، اور 360 بت بڑے بڑے اوپر تک بڑے مضبوط جمے ہوئے تھے۔ اور کب سے تھے؟ تو کعبے کو نفرت ان سے آتی ہوگی نا، لیکن کیا کریں؟ کس نے کعبے کو پاک کیا؟ کعبے کو کس نے پاک کیا؟ بتوں سے۔ میرے پاک پیغمبر نے پاک کیا ہے، اور صدیوں بعد نہیں، ہزاروں سال بعد کعبے نے یہ آواز سنی، اللہ اکبر۔ یہ آواز حضرت بلال کی تھی جو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کہہ رہے تھے۔ کعبے کی فضاؤں میں یہ آواز ہزاروں سال بعد گونجی، اور پہلی مرتبہ کعبہ اشہد ان محمد رسول اللہ سن رہا ہے۔ یہ کس کا فیض ہے؟ کہو نا میرے تمہارے آقا کریم کا فیض ہے، اس لجپال پیغمبر کا فیض ہے جنہیں کعبے کو پاک کر دیا، صاف کر دیا۔ آج لاکھوں کی تعداد میں پروانے اس کا طواف کر رہے ہیں، جو ہجوم ہے عاشقوں کا۔ سبحان اللہ۔ مکے کے کافر بھی طواف کیا کرتے تھے، قرآن بتاتا ہے کس طرح کرتے تھے۔ رات کے وقت سارے کپڑے اتار کر استغفر اللہ، اور ان کا خیال کیا تھا، ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ والے کپڑے لے کر تو کعبے کا طواف نہیں کرنا چاہیے۔ عقل ہے کہ بے عقلی ہے، نادانی ہے، جہالت ہے، بے وقوف ہے وہ لوگ۔ گناہ والے کپڑے اتار دیے اور برہنہ ہو کر طواف کرنا، یہ اس کو نیکی سمجھ لیا۔ اور نماز کیا پڑھتے تھے؟ سیٹیاں بجاتے تھے، چٹکیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، یہ ان کی نماز تھی۔ یہ کعبے کے مطاف میں جہاں طواف کیا جاتا ہے وہاں یہ کام ہوتے تھے۔ میرے پاک پیغمبر نے سب کچھ مٹا کر رکھ دیا، کوئی بت کے سامنے آج نہیں، کل بھی نہیں، کل نہیں، قیامت تک کعبہ شریف کے سین میں کوئی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ اسلام کا ایسا جھنڈا میرے نبی نے بلند فرمایا کہ کوئی بھی اب بتوں کی پوجا نہیں کرے گا۔ میرے رسول نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق کوئی ڈر نہیں کہ تم شرک کرو گے۔ یہ حدیث اچھی طرح یاد کرنا۔ کوئی مولوی کہے کہ دکھاؤ تو میں انشاءاللہ دکھاؤں گا، اچھی طرح یاد کر لو۔ آج جو کہتے ہیں فلاں مشرک، فلاں مشرک، فلاں مشرک، انہیں بتا دو میرے رسول اللہ نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا مجھے تمہارے متعلق کوئی یہ خدشہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے۔ حضور نے ضمانت دے دی ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والا کبھی شرک، پھر تمہیں شرک کیوں کہتے ہیں؟ ایک بات کہہ دوں، اتنی اچھی تو نہیں ہے جی، اچھی تو نہیں ہے۔ ایک آدمی جس اپنی کوٹھی کے کمرے میں جائے نا، سے بدبو آئے، اپنی بیگم سے پوچھتا ہے یہ کیسی بدبو ہے؟ میں جس کمرے میں جاتا ہوں بو ہے۔ میں بھائی کوئی بو، کچن میں جا کر دیکھو، بھائی وہاں سے بھی بو آ رہی ہے، کوئی بو نہیں ہے۔ تمہاری ناک پر تو کوئی نجاست تو نہیں لگی ہوئی؟ سمجھ گئے مسئلہ؟ لطیفے کا لطیفہ ہے۔ وہ میاں صاحب نے ناک صاف کی، بو جاتی رہی۔ ہاں جی، ایک اور لطیفہ ہے، بھول گئے نا جی، بھول گئے، بازار جاتے ہوئے دادا ابو کی اینک لگا لی، موٹے شیشے والی تھی، چھوٹی چیز بڑی نظر آتی تھی۔ باہر نکلے، دروازے پر ایک ریڑھی والا کھڑا تھا، انگور بیچ رہا تھا۔ کہے میاں یہ خربوزے کتنے کے دے گیا؟ میں نے کہا بابا خربوزے نہیں انگور ہے۔ نہیں بھائی خربوزے ہیں، ذرا اینک اتار کر دیکھو۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ مجھے غلطی لگ گئی۔ اینک صحیح ہو، نمبر صحیح ہو، خربوزہ نظر آئے گا، انگور نظر آئے گا۔ ایمان ہو، ایمان اور اینک محمد مصطفیٰ کی محبت اور عشق کی لگائی ہو تو پھر تجھے انشاءاللہ اس دنیا میں سب ایماندار ہی نظر آئیں گے۔ ہمیں کوئی مشرک نظر نہیں آتا، کوئی کافر نظر نہیں آتا، کوئی بے ایمان نظر نہیں آتا، ہمیں سب ایمان والے، محبت والے، پیار والے نظر آتے ہیں۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری اینک کا شیشہ ٹھیک ہے، صاف کر رکھا ہے، نمبر صحیح لگا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، کیا فرمایا؟ حدیث پوری کر لوں۔ فرمایا مجھے یہ کوئی خوف نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، البتہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا میں پھنس جاؤ گے۔ جی
اپنے دل کا جائزہ لے، سچ سچ بتا، میرے نبی نے جو فرمایا سچ ہے کہ نہیں؟ پھنسے ہوئے کہ نہیں پھنسے ہوئے؟ بیوی بھی دنیا، بیٹا بھی دنیا، اس لیے رب نے امتحان لیا، بھلا بیٹے کی محبت تیرے اندر زیادہ ہے کہ میری محبت زیادہ ہے؟ لے جا اس بیوی کو بھی لے جا، بچے کو بھی لے گا۔ جو دیکھو بے دوستو، 87 سال کی عمر میں بچہ ملا ہے اور انہیں ایسی جگہ چھوڑ کر آیا ہے، قرآن کہتا ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، تیرے عزت والے گھر کے پاس ایسی وادی جہاں کھیتی ہو سکتی ہی نہیں ہے، ریت ہی ریت ہے، پانی نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، آدم نہیں ہے، آدم ذات نہیں ہے، زندگی کی آثار نہیں ہے، ایک عورت وہ بھی ناقص اور ایک بچہ وہ بھی شیر خوار، کیا کریں گے؟ ایک مشکیزہ پانی کا دیا، کوئی تھوڑی سی کھجوریں دے کر وہ جا رہے ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت حاجرہ نے پیچھے سے پکارا، حضرت ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ بولنے کی اجازت نہیں۔ نہیں بولوں گا، اے اللہ تو کہتا ہے تو نہیں بولوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر پوچھا، چند قدم آگے جا گئے، چلے گئے، پھر پوچھا، تیسری مرتبہ حضرت حاجرہ سمجھ گئی کہ یہ آج خود نہیں کرتے، ہر باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، انہیں اتنی بڑھاپے میں بچہ ملا ہے، کیسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے کہ اللہ جب انہیں حکم دیتا تھا تو پھر آگ میں بھی چھلانگ لگا جاتے تھے۔ یہ عاشقوں والے کام ہے کہ نہیں؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، میں نے یہیں سے بات شروع کی ہے نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل سوچتی رہتی ہے، عشق کام کر جاتا ہے۔ پیچھے سے پکار کر حضرت حاجرہ پوچھتی ہیں کہ حضرت کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو سر ہلا دیا، ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ کا ایمان دیکھو، یقین دیکھو، اعتماد اپنے رب پر، فرماتی ہیں اگر اللہ نے حکم دیا ہے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ دیکھ لے اسماعیل علیہ السلام کیا فیض اتنا عام ہوا، اتنا عام ہوا، سبحان اللہ۔ وہ چشمہ جاری ہے جو ان کی ایڑی سے، ایڑی رگڑنے سے۔ ابھی ایک ساتھی مجھ سے پہلے پوچھ رہے تھے کہ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ پر مارا فرشتے نے، میں نے کہا جی وہ بھی روایت ہے، وہ بھی روایت ہے، جبریل امین نے پر مارا۔ اب دو جب روایتیں آ جائیں نا تو انتخاب آدمی اپنے ذوق کے مطابق کرتا ہے۔ ایک آپ کو نیا مسئلہ سمجھا دوں، جب دو روایتیں آ جائیں نا تفسیر میں تو پھر انتخاب اس میں سے ایک کرنا ہوتا ہے، تو وہ اپنے ذوق کے مطابق کرتا ہے۔ جسے سے فرشتے سے پیار ہے وہ کہے گا فرشتے نے پر مارا، جسے نبی سے پیار ہے وہ کہے نبی کے پیروں کی برکت ہے۔ میں سمجھاتا چلا جاؤں، وقت تو زیادہ کچھ ہو رہا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وَالضُّحَىٰ چاش کے وقت کو کہتے ہیں، لیل رات کے وقت کو کہتے ہیں۔ مفسرین نے اس میں 5-6 قول لکھے ہیں، جن میں سے ایک قول یہی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ قسم ہے مجھے چاش کے وقت کی، قسم ہے مجھے رات کی، اور ایک قول جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، آخر مفسرین نے لکھا ہے نا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ وَالضُّحَىٰ مجھے رخ مصطفیٰ کی قسم ہے جو چاشت کی طرح روشن ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مجھے تیری کالی زلفوں کی قسم ہے جب تیرے چہرے مبارک پر یہ پھیل جاتی ہیں۔ یہ بھی قول ہے۔ اب کسی نے وہ چنا، کسی نے یہ چنا، اب آپ اس کے اندر کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ جس نے وہ چنا ہے وہ رسول اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ قول وہ بھی ٹھیک ہے، قول یہ بھی صحیح ہے۔ جب یہ صحیح ہے تو یہ کیوں نہیں بیان کرتا کہ چاش کے ساتھ تشبیہ دی گئی رخ مصطفیٰ کو کہ میرے نبی تیرا چہرہ اس طرح ہے جس طرح 11 بجے کے ٹائم روشنی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بس ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بات کریں جس سے میرے نبی کی تعریف بھی ہو، نبی کی شان بھی ظاہر ہو، اور اپنی محبت و عقیدت کا بھی اظہار ہو۔ سبحان اللہ۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر تو پھر نامکمل ہی رہا۔ چلو کوئی بات نہیں، آپ نے سنا ہوا تو ہے نا کہ اپنے بیٹے کو ذبح فرمایا تو رب نے فرمایا قد صدقت الرؤیا،
یہ خواب تھا، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک نے خواب میں حکم دیا، یعنی ان کی نیند کی حالت میں رب نے وہی فرمائی۔ جو نبی نیند کی حالت میں رب کا پیغام وصول کر سکتا ہے، اس نبی کی نیند کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اور جس نبی کی نیند یہ ہے، اس کی بیداری کو کون سمجھ سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے رسول پاک ساری رات آرام فرمایا، اور جب اٹھے وضو کے بغیر ہی تہجد کی نفل نیت باندھی۔ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے وضو کیا تو نہیں؟ فرمایا، یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل تو جاگتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم چلتے پھرتے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، دل پھر بھی سویا ہوا ہے۔ نبی سویا ہوا ہے، دل پھر بھی جاگتا ہے۔ کیوں جاگتا ہے؟ اس لیے کہ یار کے پیغام کا کوئی وقت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پیغام آئے تو میں غافل ہو جاؤں۔ رب نے کہا، پیارے میرا پیغام جب بھی آئے گا تم انشاءاللہ میرے پیغام کو قبول اور وصول کرو گے۔ نبی کی نیند کو بھی ہم سمجھ نہیں سکتے، بیداری کو کیا سمجھے؟ خواب میں فرمایا بیٹے کو ذبح کر، چھری لے لی، صبح سویرے تو مناب میں لے کر چلے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ شیطان آیا، اس نے آ کر سب سے پہلے تو حضرت حاجرہ کے کان میں پھونکا نا، بیٹا کدھر ہے؟ وہ حضرت ابراہیم لے گئے۔ کدھر لے گئے؟ کوئی پتہ نہیں، بعد جنگل میں گئے ہوں گے لکڑیاں وغیرہ لانے کے لیے۔ نہیں، لکڑیوں کے لیے نہیں، وہ تو ان کو ذبح کرنے کے لیے۔ ارے بے وقوف، کوئی بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے؟ پھر بڑھاپے میں ملا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، عصائے پیری ہے، کون ذبح کرتا ہے؟ نہیں ذبح نہیں کریں گے، نہیں واقعی وہ ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شیطان بار بار یہ کہہ رہا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا، بھائی ذبح بیٹے کو کوئی کرے، کوئی تاریخ انسانی میں مثال نہیں ملتی، ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں کریں؟ وہ ان کا خیال ہے، شیطان جواب دیتا ہے، ان کا خیال ہے کہ انہیں اپنے رب نے حکم دیا ہے، تو دفعے اور رب نے حکم دیا ہے، بیٹا بھی رب نے دیا ہے، ذبح کرتے تھے کرنے دے۔ ہائے ہائے، اور پیغمبر کی صحبت کا یہ فیض ہے۔ پھر آ کر مینا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی عمر 13 سال ہو گئی تھی، 13 سال عمر تھی، تو پھر اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، سمجھے نا؟ اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، پھر بڑے نبی ہوئے۔ بنی اسرائیل کے سارے نبی تقریباً حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے۔ پھر حضرت اسماعیل کے گلے میں آ گئے، قریب آ گیا، کہتے ہیں پتہ ہے تجھے ابا کیوں یہاں لایا ہے؟ وہی ان سے مکالمہ ہوا، جب یہ کہا نا کہ یہ ان کا خیال ہے کہ رب کا حکم ہے، فرمایا پھر ایک اسماعیل نہیں، لاکھوں ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی واقعہ کو پیش نظر رکھ کر میرے جوان بچوں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو پیش نظر رکھ کر اقبال نے ایک بہت ہی خوبصورت شعر کہا ہے، یہ فیضان نظر تھا۔ میرا بیٹا فیضان نظر کہاں سے تلاش کرے گا؟ کیبل میں ملے گا، کمپیوٹر سے ملے گا، موبائل پر کہیں سے آ جائے گا؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے بیٹا ذبح کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی جس کا حکم دیا گیا ہے کر گزرے ہیں، اور میرا خیال نہ کریں، اگر میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں اٹھوں گا قیامت کے دن۔ صبر کی انتہا کر دی۔ اس لیے کہنے والا اقبال کیا کہتا ہے؟ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ 313,000 کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ کیوں کھڑے ہیں؟ عشق کی قوت ہے، عشق کی قوت ہے، اور اس لیے اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، پستیوں کو بلندیوں میں بدل دے، پستی ختم ہو جائے، بلندیاں تیرا مقدر بن جائیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں کوئی بڑی اعلیٰ ڈگری لے لوں،
کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہو جاؤں، بڑا کوئی کاروباری بن جاؤں، ٹرانسپورٹر بن جاؤں، نہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ جب تیرے اندر قوت عشق آ جائے گی پھر پستیاں تجھے نظر آئیں گی، تو پھر بلندیوں کا طلبگار بنے گا۔ اور یہ دنیا اندھیرے سے بھری ہوئی ہے، دنیا اندھیرے سے بھری ہوئی ہے، یہ بجلی کے کمکمے روشن کرنے سے روشنی نہیں ہوگی، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اس کائنات میں روشنی پھیلے گی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کی روشنی پھیلے گی، وہ نور پھیلے گا انشاءاللہ۔ صحابہ نے دیکھا ہے، وہ ان کو نور ملا ہے، روشنی ملی ہے۔ کل صبح انشاءاللہ ٹھیک 7:30 بجے اسی جگہ مسجد نظامی میں قمرلوم میں عید کی نماز انشاءاللہ کھڑی ہوگی، آپ وقت پر تشریف لائیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں ایک مسئلہ بیان کر کے پھر رخصت چاہوں گا، جس پر قربانی واجب ہے وہ غفلت نہ کرے، مہنگائی کا رونا نہ روئے، بے روزگاری کا رونا نہ روئے۔ قربانی کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ قربانی کا مطلب ہی کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اس دن، کون سا دن آئے گا کل؟ 10 ذوالحجہ کو، اس دن انسان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا قربانی کے جانور کا خون بہانا پسند ہے۔ اگر 20-30 ہزار کا بکرا ملتا ہے نا تو وہ بکرا ذبح نہیں کرتا، کہتا میں کسی مسکین کی خدمت کر دیتا ہوں، 40,000 اس کو دے دیتا ہوں، 40 چھوڑ کر لاکھ بھی دے دے، وہ جانور ذبح کرنے کی جو فضیلت ہے وہ نہیں پا سکے گا۔ جی ہمارے ملک میں ایسے بھی سر پھرے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اتنا روپیہ کیوں ضائع کیا جاتا ہے قربانی پر، اتنا گوشت تو کھایا نہیں جاتا، نہیں گوشت تو کھایا نہیں جاتا، اتنا پیسہ کیوں ضائع کی جاتا ہے؟ کسی بڑے کام پر لگانا چاہیے۔ ہاں جی، نیکی کے جو راستے وہ بند کرو، باقی جو خرچ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے۔ صدر صاحب اگر دوسرے ملک میں باہر جاتے ہیں کسی ملک میں تو کتنا خرچ ہوتا ہے جی، وہ نہیں بند کریں گے۔ حضرت عمر فاروق جا رہے ہیں بیت المقدس فتح کرنے کے لیے، ایک غلام ساتھ ہے بس، جس کے عدل کی دھوپ زمین پر نہیں آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہے، وہ جا رہا ہے، تبھی تو عدل کہلائے نا، وہ جا رہے ہیں۔ سننے والی بات ہے میرے دوست، اونٹ پر سوار ہیں، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک منزل عمر سوار ہو، ایک منزل غلام سوار ہو، عمر پیدل چلیں۔ اللہ اکبر۔ یہ باری باری چڑھتے جا رہے ہیں، اور بلوایا تھا وہاں کے پادریوں نے کہ تمہارا خلیفہ آئے، ہماری کتاب میں اس کا پورا حلیہ درج ہے، اس کے حالات درج ہیں، ہم اس کے ساتھ ملائیں گے، اگر وہ فٹ آ گیا تو لڑائی کی ضرورت نہیں، ہم بیت المقدس کی چابیاں یوں ہی پیش کر دیں گے، خون ریزی کی ضرورت نہیں، جنگ و جدال کی ضرورت نہیں، لڑائی کی ضرورت نہیں، تم بلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، انہوں نے خط لکھا، حضرت عمر وہاں سے چلے اور اونٹ پر ایک غلام ساتھ بس، اور ایک منزل آپ سوار ہوتے، غلام پیدل چلتا، ایک منزل غلام سوار ہوتے، آپ پیدل چلتے۔ اتفاق سے جو آخری منزل تھی وہ آپ کے پیدل چلنے کی تھی، غلام کے سوار ہونے کی تھی۔ عرش والے تو بڑا پیارا انتظام کر رہا ہے، تو دشمنوں کے منہ پر ایسا تھپڑ مار رہا ہے، کبھی سنبھل نہیں سکیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں غلام تو چڑھ جا۔ حضرت اب قریب آ گئے شہر، اب وہ یہودی دیکھ رہے ہیں مکانوں پر چڑھ کر کہ وقت کا خلیفہ آ رہا ہے، جس کا نام آتا ہے تو ہمارے بچے بھی کانپ جاتے ہیں، ہمارے رئیس بھی کانپ جاتے ہیں، ہمارے بادشاہ بھی لرز جاتے ہیں، ہم اس دیکھنے کے لیے ایک نظر وہ سارے، تو ایسا نہ ہو کہ میں اوپر ہو جاؤں آپ نیچے۔ فرمایا خبردار، میری عزت اس میں نہیں ہے، میری عزت اسلام کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ غلام کو اوپر سوار کر دیا، حضرت عمر پیدل چل رہے ہیں، آگے آگے مسلمان استقبال کرنے کے لیے جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت کا لباس تو بڑا بوسیدہ ہے، پیوند لگے ہو، 10-12 پیوند تو معمولی ہوتے تھے، یہ لگے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار اوپر جمع ہوا ہے۔
عرض کرتے حضور یہ لباس بھی تبدیل کر لیں، اور اس علاقے میں گھوڑے کی سواری معزز لوگوں کے لیے ہوتی ہے، میں یہاں کا بڑا قیمتی گھوڑا لایا ہوں، اونٹ چھوڑ دیں اس پر سوار ہو۔ حضرت عمر نے اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بڑے لہجے روبدار لہجے سے فرمایا ہٹ جا پیچھے، میری عزت لباس سے نہیں، میری عزت سواری سے نہیں، میری عزت محمد مصطفیٰ کی غلامی پر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک میں مسئلہ اور بھی بیان کرتا چلوں، وہ بھی صحابی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں یا عبداللہ بن رواح ہیں، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں چونکہ اچانک واقعہ سامنے آ گیا، وہ بھی سردار ہیں، پہلی صف کے صحابی ہیں۔ حضرت عمر کے قدموں کو وہ ہاتھ لگا رہے ہیں، حضرت عمر ان کے قدموں کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کسی کے قدم کو ہاتھ لگانا کے لیے جھکنا پڑتا ہے یا قدم اسے کون سا اوپر اٹھا میرے سر کے برابر تاکہ میں ہاتھ لگاؤں؟ جھکوں نہیں، جھکے کہ نہ جھکے؟ تیرے گجرات کے مولوی کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکو، وہ کچھ اور منع ہے، یہ ہے پیشانی رکھنا اللہ کی جناب میں، ورنہ جھکنے سے تو کوئی منع نہیں کرتا نا، سجدہ نہیں۔ اب جب عمر داخل ہوئے شہر میں تو چابیاں پیش کر دی گئی۔ ہم نے جو تورات و انجیل میں پڑھے ہیں، جو کچھ پڑھا ہے اس پر 100% یہ خلیفہ اللہ کے رسول کا سچا اور پورا اترا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز میجر صاحب، میں نے ان سے کہا کہ آرمی میں جو نعرہ لگاتے ہیں نا پاکستان زندہ باد، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ آپ کو پسند ہے؟ وہ تیرا میرا ملک ہے، اسے زندہ سلامت رہنا چاہیے۔ میں نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ آرمی کے افسروں کو یہ رہنمائی مہیا کریں کہ سب سے پہلے اسلام زندہ باد، پھر پاکستان زندہ باد۔ سمجھے میری بات کہ نہیں سمجھے؟ صرف پاکستان زندہ باد نہیں، یہ خطہ ہے، اس خطے کو ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کر رہے ہیں، کسی کام کا نہیں۔ اگر اسلام نہیں کچھ نہیں، اسلام نہیں کچھ نہیں، اسلام کے نام پر لیا ہے۔ آج کا بچہ بھول گیا ہے پاکستان کا مطلب کیا۔ آج کالجوں میں سکولوں میں یہ نہیں استاد ٹیچر پروفیسر پڑھاتے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ملک حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں نہیں دی، سمجھے نا۔ دین اسلام کا ایک ایسا خطہ حاصل کرنے کے لیے جہاں امن کے ساتھ مسلمان اپنی رب کی بندگی کر سکے، وہ مقصد تو پورا نہ ہو سکا۔ اللہ اکبر۔ تو مسئلہ یہ بیان کر رہا تھا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اس میں ہمارا پھر کیا حصہ ہے؟ فرمایا ہر بال کی بدلے نیکی، ہر بال کے بدلے۔ ذرا اس بکرے کے بال گن کر دیکھو، ایک دن میں کتنی نیکی مل رہی ہیں۔ ہاں شرط ہے ریاکاری سے پاک ہو، خلوص کے ساتھ دیا جائے، دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ ہاں جی، ہر بار کے بدلے فرمایا نیکی ہے۔ اور فرمایا جب ذبح کرتے ہو قربانی، اس کا خون اس کے جسم سے باہر نکلتا ہے، زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کی جناب میں پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ تک نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ تیرے دل کی جو کیفیت ہے نا وہ پہنچتی ہے۔ میں کل اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا اگر کسی کے پاس قربانی کا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، پیسہ نہیں، مقروض ہے جی، اور نہایت غریب ہے، تو عید والے دن آسان کام میں بتاتا ہوں، انشاءاللہ قربانی کرنے والے سے بڑھ جائے گا۔ ایسا نسخہ بتاتا ہوں اگر ہو سکے۔ قربانی نہیں کر سکتا، بیچارے کے پاس پیسہ نہیں، بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا، جی چاہتا ہے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، تو پھر ندامت سے یا حسرت میں ایک آنسو بہا دے، اس حسرت میں آنسو بہا دے، قربانی کرنے سے انشاءاللہ تو بڑھ جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانیاں ذبح کر رہے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت ایک تو آپ کی اپنی ہے، دوسری کیسے؟ فرمایا مجھے حضور نے وصیت فرمائی تھی کہ علی جب قربانی کرے میری طرف سے بھی کرنا۔
میں ایک قربانی حضور کی طرف سے کرتا ہوں۔ جس سے اللہ پاک توفیق دے، اس کے پاس ہمت ہو تو وہ اپنی قربانی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ حضور کی طرف سے بھی قربانی کرے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ایسا مینڈا لاؤ جو سیاہی میں دیکھتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں چلتا ہو، یعنی اس کی آنکھیں بھی سیاہ ہو، پیٹ بھی سیاہ ہو، پاؤں بھی سیاہ ہو۔ چنانچہ ایک مینڈا سینگوں والا وہ لایا گیا، حضور نے اس کو زمین پر لٹا دیا اپنے دستے مبارک سے۔ افضل یہی ہے کہ اگر قربانی ذبح کر سکتے ہو خود کرو، نہیں کر سکتے کسی سے کرا لو۔ اور پھر اس کے پہلو پر حضور نے اپنا قدم مبارک رکھ لیا، اور خدا کی قسم میں اب چشم تصور سے ایسا دیکھ رہا ہوں کہ اس بکرے نے اپنا پاؤں کو بھی حرکت نہیں دی کہ مجھے دونوں جہانوں کے سردار نے پسند فرما لیا۔ سبحان اللہ، ورنہ ایک آدمی تو ذبح نہیں کر سکتا نا جی بھائی، وقت تو زیادہ ہو رہا ہے لیکن کیا کروں۔ حضور نے حج فرمایا، ایک ہی حج، اور حج کے بعد آپ نے قربانی دی 100 اونٹ کی۔ یاد رکھیں گے، دوسروں کو بھی بتانا۔ ہاں جی، ہم سستے ڈھونڈتے ہیں، میرے نبی نے ایک اونٹ ذبح فرما دیتے، وہ 7 کی طرف سے کافی تھا۔ حضور نے 100 اونٹوں کی قطار لگا دی۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک نیزہ لے کر آگے بڑھے، اونٹ کو پہلے نیزے مارے جاتے ہیں، ذبح نہیں کیا جاتا، کھڑا ہوتا ہے، نیزہ لے کر آگے بڑھے۔ شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی جیسا شخص اگر یہ نہ لکھتا مجھے بھی یقین نہ آتا۔ اتنا بڑا محقق لکھ رہا ہے کہ جب حضور نیزہ لے کر آتے تھے تو اونٹ اپنی گردن آگے کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر دوسرا اونٹ آگے گردن کرتا ہے، پھر تیسرا، دیکھ رہے ہیں ان کا خون نکل رہا ہے، پھر وہ آگے کرتا ہے۔ کیوں گردن کر رہے ہیں؟ سر دوستا سلامت کہ تو تیغ آزمائی، تیرے ہاتھ میں تلوار ہو اور میرا سر ہو، میری گردن ہو، مجھے تو فخر اور ناز ہوگا کہ تیرے ہاتھ سے میں قتل ہوا۔ اللہ اکبر۔ 100 اونٹ، میرے دوست توجہ کرنا، ہر بات بڑی نکتے والی ہے۔ 100 اونٹوں کی قطار ہے، حضور سب کو نیزے مار رہے ہیں، ذبح فرما رہے ہیں، اور جب 63 پورے ہو گئے حضور نے اپنا ہاتھ روک دیا، فرمایا علی باقی تم ذبح کرو۔ جتنے حاضرین تھے، کچھ سمجھے کہ نہ سمجھے، تم سمجھ گئے، وہ کیوں نہ سمجھے جن کے سامنے واقع ہو رہا ہے۔ گویا وہ سمجھ گئے کہ نبی پاک نے اشارہ فرما دیا ہے اپنے حیات طیبہ کا، میں نے 63 اونٹ ذبح کیے ہیں، میری زندگی کے 63 سال پورے ہوں گے، السلام علیکم، میں الوداع ہو جاؤں گا۔ ایسے ہی ہوا نا جی، باقی اونٹ حضرت علی نے ذبح فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ مسئلے کی بات ہے، آپ کو ضرورت تو نہیں ہوتی کہ آپ ماشاءاللہ ٹی وی پر بہت کچھ سنتے ہیں، مجھ سے بڑے بڑے جید علماء آتے ہیں، پروفیسر آتے ہیں جی، بڑے بڑے سکالر آتے ہیں، ہم تو ان تک نہیں نہ پہنچ سکتے، لیکن میں اپنے فرض کو سمجھتا ہوں نا۔ ایک ہے کسی کی طرف سے قربانی کرنا، ایک ہے کسی کی وصیت کے مطابق قربانی کرنا، دونوں قربانیوں کے گوشت کے استعمال کا فرق ہے۔ اگر آپ نے اپنے والدین کی طرف سے یا حضور کی طرف سے یا اپنے پیر و مرشد کی طرف سے قربانی کی، انہوں نے وصیت نہیں فرمائی، وہ قربانی عام قربانی کی طرح گوشت استعمال ہوگا، 3 حصوں میں تقسیم کر دو، سارا خود کھانا چاہو، بچے زیادہ ہیں، کنبہ زیادہ ہے، سارا بھی کھا سکتے ہو، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے وصیت کی ہے، جس طرح حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی تھی کہ میری قربانی ضرور کرنا، والد گرامی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اماں جی آنکھیں بند کر رہی ہیں، بیٹا میں زندگی میں قربانی کیا کرتی تھی، اب میں جا رہی ہوں، میری طرف سے تم قربانی کرنا، وہ قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے، وہ سارے کا سارا ہی صدقہ کرنا ہوگا۔ وصیت والی قربانی کا گوشت خود نہیں کھا سکتے۔ اور قربانی بھی عید کی نماز کے بعد، یعنی شہر میں کسی مسجد میں عید کی نماز ہو جائے تو آپ قربانی ذبح کر سکتے ہیں۔ نبی پاک جب عید کی نماز فارغ ہو کر تشریف لائے نا تو دیکھا کہ وہ تو گوشت تقسیم بھی ہو رہا ہے، فرمایا یہ کس نے کیا؟ حضرت ابو بردہ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے نماز سے پہلی قربانی کر لی تھی کہ میرے پڑوسی غریب تھے، میں نے کہا جلدی گوشت پہنچے، میرے آقا نے فرمایا قربانی قبول نہیں ہے،
قربانی قبول نہیں ہے، قربانی اللہ کے لیے، نبی ان کا خلیفہ اور نائب ہے، قربانی قبول نہیں ہے، نماز سے پہلے کی ہے دوبارہ کرو۔ یا رسول میرے پاس بکری کا ایک بچہ ہے 6 ماہ کا، آپ سب جانتے نا کہ بکری کا بچہ ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو تو سال کی، گائے ہو، بھینس ہو 2 سال کے، اونٹ ہو 5 سال کا، یہ تو عمر مقرر ہے نا۔ تو 6 ماہ کا بچہ ہے، نبی پاک فرماتے 6 ماہ کا نہیں ہو سکتا، کسی مفتی سے پوچھ لو وہ یہی کہے گا کہ 6 ماہ کے بچے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ میرے نبی پاک ہیں، میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں، کسی مسجد کے ملا نہیں ہیں، کسی مدرسے میں مفتی نہیں ہے، صدر المدرس نہیں ہے، نبیوں کے امام ہیں۔ میرے پاک پیغمبر فرماتا ہے سن لے تیرے لیے اجازت ہے، بعد میں کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ انشاءاللہ میرے دونوں ہاتھ کھڑے ہیں، کوئی بھی مولوی دیکھنے کے لیے آئے، یہ فقیر حاضر ہے دکھائے گا، یہ رسول اللہ کا اختیار ہے، اسے تشریعی اختیار کہتے ہیں۔ شریعت کے معاملے میں میرے نبی کو یہ اختیار ہے، فرمایا تیرے لیے اجازت ہے 6 ماہ بکری کے بچے 6 ماہ کا تو ذبح کر دے، تیری قربانی قبول ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کسی اور کی۔ اب نبی کو مختار مانیں گے کہ مجبور مانیں گے؟ تو گھر میں مختار ہے، کاروبار میں مختار ہے، میں اس مدرسے میں مختار ہوں، مجھے ہر طرح کا اختیار ہے۔ صدر مملکت ہو، وزیر اعظم ہو، ملک کے سیاہ و سفید کا مختار ہوتا ہے۔ اور ایک مولوی اسماعیل دہلوی لکھ گیا تقویۃ الایمان کتاب میں، جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ انہی لوگوں کے پیچھے آپ دوڑتے ہیں نا کہ وہ دین کا بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو دین کی جڑیں اکھائے رہے ہیں۔ نماز پڑھنا دین نہیں ہے، روزہ رکھنا دین نہیں ہے، زکوٰۃ دینا دین نہیں ہے، یہ دین کے ارکان ہیں۔ کبھی سوچا تو نے؟ دین کے 5 ارکان ہیں نا، جنہیں ارکان خمسہ کہتے ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ کسی مولوی سے نہ پوچھ، ایسے شخص سے پوچھ جس کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے، اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بمصطفیٰ برسا خیشرا کہ دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیب۔ ارے امتی تو اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچا کہ وہی سارا دین ہے۔ محمد عربی کی ذات ہی سارا دین ہے، اس کے اندر سارا دین ہے، اس کا چلنا دین، اس کا بیٹھنا دین، اس کا سننا دین، بولنا دین، دیکھنا دین۔ سبحان اللہ، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے وہ بھی دین ہے، جس سے قبول کر لے دین، جسے رد کر دیں دین۔ جو انہوں نے کہا وہ قرآن، جو انہوں نے کہا وہ حدیث۔ قرآن کدھر سے آیا، حدیث کدھر سے آئی؟ یہی 2 لب میرے مصطفیٰ کی حرکت کرتے ہیں، قرآن آتا ہے، یہی لب حرکت کرتے ہیں، حدیث آتی ہے۔ فرماتا ہے یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ رب نے فرمایا یہ میرا کلام ہے۔ میرا کلام بھی اسی طرح ہے جس طرح رب کا کلام ہے، اس سے بھی حلال حرام، میرے کلام سے بھی حلال و حرام ثابت ہوتے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ آج میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا۔ جی یہ اس طرح سمجھ لو کہ عید پر جو آدھ گھنٹہ تقریر کرنا تھی نا وہ آج ہو گئی۔ عید پر آپ کی سمع خراشی نہیں ہوگی، صرف بس نماز ہی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 7:30 بجے انشاءاللہ۔